چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ بیرسٹر صاحب. سب سے پہلے تو کل جو کمیٹی تھی ڈار صاحب کے مطابق کہ توقع تھی کہ آپ تحریری طور پر مطالبات سامنے رکھیں گے. اب جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں 2 مطالبات کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ پی ٹی آئی کے 2 ہی مطالبات ہوں گے یا آنے والے دنوں میں اس پر مشاورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے تو مذاکرات کے پرپس کے لیے تو خان صاحب نے جو یہی طے کیا تھا اور وہی 2 مطالبات ہوں گے، اور 2 مطالبات بڑے سمپل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا لسٹ جو ہے وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہی ہوگا، حکومت کے خلاف تو ہماری پوری ہے، لیکن فار دا پرپز آف جو ڈائلاگ ہے اور اس کے لیے صرف یہی 2 مطالبات ہیں جو خان صاحب نے رکھے ہیں. وہ یہ کہ جتنے اسیران ہیں ان کی رہائی ہو، اور جو 2 کمیشن ہے یہ کمیشن بن جائے. 2 بڑے سمپل پوائنٹ ہے، یہی ہمارے 2 مطالبات ہیں. نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب یہ تو جو خان صاحب اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اپنے لیے ریلیف نہیں مانگ رہے، لیکن جو مطالبہ ہے اس میں تو خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے. یہ ریلیف نہیں مانگ رہے، خان صاحب کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، خان صاحب کو کوئی اور ریلیف نہیں. ہم کسی حکومت سے خان صاحب کے لیے کوئی اسپیشل ریلیف مانگنے جا رہے ہیں. یہ ایک مطالبات ہے ہمارے، اور بڑے فیئر مطالبات ہے، بڑے سمپل ہے، پازیٹیو ہے. دا ریزن بینگ کہ یہ ساری پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے. دیکھو، کوئی بھی بندہ کوئی گولی نہیں چلاتا، لوگوں کو اریسٹ نہیں کرتا، پروٹیسٹ کے لیے لوگ نکل آتے ہیں، اور بہت سارے اسیران آپ نے جیل میں رکھے. اور اسیران جتنے زیادہ ہیں، خان صاحب کی بھی آلموسٹ 2 سال قریب ہونے کو آ رہے ہیں. دیکھیں نا، 1.5 سال سے زیادہ عرصہ خان صاحب کا ہو گیا، شاہ محمود قریشی صاحب کے ہو گئے، یاسمین راشد صاحبہ کے ہو گئے، باقی ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کے بڑے سارے کیسز ہیں. ورکر اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں، ورکروں کو جس کنڈیشن میں رکھا گیا وہ بھی بڑا. تو اس لیے the first ٹو بگن وتھ یہی 2 مطالبات ہم نے رکھے ہیں کہ لیٹس موو فارورڈ. ہاں، لیکن چیئرمین صاحب یہ جو نام خان صاحب کا ہے یہ ان کی مشاورت کے بعد دیا گیا ہے یا یہ آپ کا فیصلہ ہے، موجودہ قیادت کا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، موجودہ قیادت کی کا فیصلہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا نام جو ہے نا اس میں انکلوڈڈ ہو. اور خان صاحب کا یہی کہنا ہے کہ جب باقی لوگوں کو بیلیں ملے گی تو میں آخر میں ہوں گا. میں ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کے لیے اسپیشل ریلیف ہو، پہلے وہ ہو تو اس کے بعد ہو. خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ باقی سب سے پہلے ہو تو اس کے بعد میں جاؤں گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو آن دا ایجنڈا رکھنا ہے، اور ہم نے ایجنڈے پہ اس کو رکھنا. لیکن اس دوران کوئی پیشکش بھی ہوئی ہے کہ خان صاحب کو بنی گالہ یا خیبر پختونخوا منتقل کر دیں؟ نہیں، دیکھو، ہمارے پاس کوئی ایسی پیشکش نہیں آئی کہ بنی گالہ پیشکش وہ کر دے، ان کو منتقل کرے یا کسی اور جگہ ہے. نہیں، خان صاحب نے ایسی کسی آفر کو ایکسیپٹ کیا ہے. خان صاحب نے اس کا بڑا برملا کہا ہے کہ میں کسی بھی جگہ میں نہیں جاؤں گا، میں جیل میں رہا ہوں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس کیس میں کسی بھی کیس میں خان صاحب کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے. اور اتنا عرصہ بھی اس کو جیل میں جو رکھا گیا یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور وہ absolutely politically motivated ہے. ایک کیس میں ختم ہو جاتا ہے، آپ دوسرے کیس میں. اس وقت خان صاحب کی کسی بھی کیس میں کنوکشن نہیں ہے جس کے بیس پہ آپ اس کو جیل میں رکھیں. ساری کنوکشن ہے جو ہے، جس کی سینٹنسز ہیں وہ سارے کے سارے سیٹ اسائیڈ ہو چکے ہیں. اس وقت اگر کوئی پینڈنگ کیسز آپ نے ان کو بھی رکھا، اور آپ نے اسے 200 سے زیادہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، تو کسی بھی کیس میں وہ نکل آتے ہیں تو آپ ان کو اریسٹ کرتے ہیں. تو اس لیے، اور جبکہ وہ جیل نہیں گئے تھے تو مور دین 300 ٹائمز خان صاحب اپنے کیسز میں کورٹوں میں پیش ہو گئے تھے. لیکن گور صاحب، اب جو دیگر آپ کے مطالبات تھے کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، پارلیمنٹ جعلی ہے، مینڈیٹ نہیں ہے حکومت کے پاس، تو ان 2 مطالبات کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کا مینڈیٹ مان رہی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھو، حکومت کے خلاف جو ہمارا چارج شیٹ ہے وہ گیو اپ ہم نے نہیں کیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس سے ہم بیک اپ ہو رہے ہیں. وہ ہمارا وہاں کی رہے گا. لیکن ہم کہتے ہیں مذاکرات اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، ایک ٹیبل پہ بڑھنا ہے، اور ہم نے اس کا یہ رخ بھی دیکھنا ہے، تو ہم نے صرف اس پرپس کے لیے یہ 2 مطالبات رکھے کہ آپ کمیشن تو بنا سکتے ہو، جوڈیشل کمیشن ہی مانگ رہے آپ کو. آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے کیسز ختم کرو، آپ ہمیں کوئی ریلیف دے دے. جس طریقے سے این آر او پہلے دور میں یہ لے کے آ رہے تھے کہ جی اپنے لیے کیس کے لیجسلیشن کر کے سارے کیسز ہی ختم کرو. ہم نے تو کیسز ختم کرنے کا مطالبہ ہی نہیں کیا. ہم تو صرف بیلوں کے حد تک رکھتے ہیں کہ بیل کے حد تک ہم نے رکھا ہے اسیران کی رہائی ہو اور کمیشن ہو. کمیشن دونوں جو ایونٹس ہے، ایشوز ہے، جو انسیڈنٹ ہے، انہی پہ کمیشن. لیکن کل کے اجلاس میں پی ٹی آئی تحریری طور پر مطالبات کیوں نہیں رکھ سکی؟ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ مطالبات ہمارے 2 بڑے سمپل ہے. وہ یہی ہے کہ اسیران کی رہائی ہو اور کمیشن ہو. اس کے لیے کوئی ان رائٹنگ ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا کریں. وہ شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا، اس میں بڑی ساری چیزیں ہوگی، لیکن ہمارا صرف یہ 2 مطالبات ہے. ابھی جو کہ انہوں نے کہا ہے حکومت کی طرف سے، یہ ان کی ایک خواہش ہے کہ ہم ان رائٹنگ دے دیں، تو خان صاحب سے پرمیشن لے کر کے ہم ان رائٹنگ بھی دیں گے. اور کل کے جو ڈیسیجن ہے جانے سے پہلے پارٹی نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم، چونکہ پہلی ملاقات ہے
اور پہلی میٹنگ میں ہم چونکہ انفارمل پہلے لاسٹ ٹائم بیٹھے تھے اور سارے ممبر بھی نہیں آئے تھے، لہٰذا اس مرتبہ ان رائٹنگ نہیں دیتے، نیکسٹ پہ ضرورت پڑی تو دے دیں۔ ہاں، لیکن حکومت نے تو آپ سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگا ہے نا، دیکھیں چارٹر آف ڈیمانڈ ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آپ کی زیادہ بھی ہو تو وہ ہمیں دے دے، لیکن مطالبات ہمارے وہی ہے جو خان صاحب نے وضع کی ہیں، اور اگر ہمارے حساب سے دیکھیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ایون ان رائٹنگ بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں آپ ان رائٹنگ دے دیں تو وہ بھی ہم نے تو جو خان صاحب سے مشاورت کے لیے آپ نے وقت مانگا ہے، خان صاحب سے مشاورت کے بعد کیا ان 2 مطالبات میں تبدیلی آ سکتی ہے، ایڈیشن ہو سکتا ہے یا کیا؟ دیکھو فی الحال تو یہی 2 مطالبات ہیں، اگر خان صاحب دوبارہ کوئی کہتے ہیں تو وہ ضرور ڈالنے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال یہی 2 مطالبات ہوں گے۔ اچھا، لیکن گور صاحب اب یہ بھی ایک تاثر ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے مطالبہ رکھا ہے تو حکومت کو یہ بھی خوف ہے یا ان کو یہ بھی ایک احساس ہے کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ دھرنے بھی دیں گے، احتجاج بھی کریں گے، تو کوئی یقین دہانی بھی مانگی گئی ہے اس حوالے سے؟ نہ یقین دہانی پہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ ابھی اتنی بات بڑی ہے کہ اس کیا کچھ باتیں مزید اس کے ساتھ پروز اینڈ کونس کیا ہوں گی، کس طریقے کار کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ فی الحال صرف یہ بات ہے کہ جی آپ رہائی کے حد تک ہم رکھیں۔ باقی جو خان صاحب ہے وہ دیکھو ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس ملک کے اس کے سربراہ ہے، دنیا میں چوتھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ جب خان صاحب جیل میں ہیں، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس میں جیل میں ہیں، عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہوا اور وہ باہر ہونا چاہیے، اور صرف الیگیشن کی بنیاد پہ آپ اس کو جیل میں رکھتے ہیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے، تو غیر قانونی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ غیر قانونی ہے۔ اس لیے جب وہ واپس آئیں گے تو اس کی پولیٹیکل پارٹی جس کی اس وقت ایک صوبے میں حکومت ہے، سینٹ میں نمائندگی ہے، قومی اسمبلی میں نمائندگی، پنجاب اور سندھ اور بلوچستان ہر جگہ پہ اس کی پارٹی کی نمائندگی ہو رہی ہے، اور جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے 12 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہے، اس میں سے 12 کروڑ رجسٹر ووٹ ہے، اس میں سے 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا، 3 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے، باقی 3 کروڑ سارے پولیٹیکل پارٹی کو پڑا ہے، اور اس وقت 14 پولیٹیکل پارٹی ہے، 6 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت وہ حکومت میں ایسی ہے کہ ان کا ایک ہی سیٹ ہے، تو 8 پولیٹیکل پارٹی نے جتنا ووٹ لیا اور خان صاحب نے ووٹ لیا نو میچ۔ اس لیے جب وہ واپس آئیں گے اور باہر جیل سے باہر ہوں گے تو obviously آئین اور قانون کے مطابق جلسہ بھی کریں گے، جلوس بھی کریں گے اور ملک کی خاطر ہی کریں گے، تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ وی could give up this، کوئی ہم نے گیو اپ کر دیے نہیں۔ دیکھو خان صاحب باہر آ جائیں گے، obviously پولیٹیکل سٹرگل ہوگی، سم ٹائم ضرورت پڑتی ہے تو obviously لوگ دھرنا بھی کرتے ہیں اور احتجاج بھی کرتے ہیں، لوگ جلسے جلوس بھی کرتے ہیں، صرف یہ ہونا چاہیے پرامن، اور ہم نے کمٹ کیا ہوا، ہم ہمیشہ پرامن تھے اور انشاءاللہ تعالی۔ لیکن وہ جو ایک تاثر ہے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو انتقام لیں گے سیاستدانوں سے، یا نہیں، دیکھو یہ جو لوگ تاثر لے رہے ہیں یہ خود لے رہے ہوں گے۔ خان صاحب نے اگر کسی سے انتقام لینا ہوتا تو پہلے انتقام لے لیتے۔ خان صاحب کے پاس حکومت تھی، انہوں نے کبھی کسی کے خلاف پولیٹیکل کیس نہیں بنایا، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے خلاف، ہیڈ کے خلاف انہوں نے کیس نہیں بنایا، جس طریقے سے ہمارے لیٹر، اور باقی کو تو چھوڑے، موجودہ دیکھیں اس وقت کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، کے پی کے میں تو وہاں بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی بھی ایم این ایز ہے، ان کی بھی ایم پی ایز ہے، ان کی بھی ریزرو سیٹیں۔ آپ ان کو کہیں کہ ہم نے کبھی آپ کو صرف یوز کر دیا، ہم نے آپ کے جلد سے جلوس اور دھرنے میں کوئی بھی احتجاج میں کوئی رکاوٹ ڈالی ہے؟ اور اگر کیا ہم نے ٹٹ فار ٹیٹ کرتے ہوئے آپ نے ہمارے خلاف کیسز بنائے ہیں، ہم نے آپ کے خلاف کوئی کیس بنایا ہے؟ کیا ہم نے آپ سے پولیس سیکیورٹی وڈرا کی ہے؟ کیا ہم نے آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز جو وہاں سے ہے بلانگ کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کو کوئی ہرڈل کریٹ کیا ہوا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں، اور اس لیے یہی پروٹیکشن یہ جو ہے نا یہ ہم باقی پاکستان میں۔ سر آپ کی حکومت میں اپوزیشن تقریباً جیلوں میں تھی؟ نہیں، دیکھو وہ تو جو اپوزیشن جیلوں میں تھی ان کے خلاف پہلے سے بنے ہوئے کیسز تھے اور بڑے سیریس ایلیگیشن لگے ہوئے تھے اور سیریس کیسز وہ کر رہے تھے۔ آج بھی وہ کیسز ہیں جو لا ختم کر کے بھی آج بھی وہ ان کیسز میں ہے، تو ان میں سے کسی ایک نے بھی ایکویٹل کی درخواست نہیں دی کہ ہمیں وہ ایکویٹ کرے۔ وہ پرانے کیسز بنے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا، چاہے وہ پاناما ہے، چاہے وہ نیب کے کیسز تھے، ریفرنسز تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کیا، نہ پاکستان تحریک انصاف انتقامی کارروائی پہ بلیو کرتی ہے۔ اگر ہم کرتے تو آج بھی کر سکتے تھے کے پی کے حکومت میں، بٹ کبھی نہیں کی اور کریں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ لیکن گور صاحب ایک تاثر تو یہ بھی ہے نا، جیسے آپ نے الیکشن کی بات کی تو خود مولانا صاحب جن کے ساتھ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر اتحاد ہے کہ جوائنٹ اسٹریٹجی ہوگی، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دھاندلی ہوئی ہے۔ باقی آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ ملک میں انتخابات پر سوالات اٹھا رہے ہیں لیکن خیبر پختونخوا کی آپ بات نہیں کر رہے، وہاں آپ نے کیسے حکومت بنا لی؟ اگر کسی کو معلوم ہے اور کسی کو ایلیگیشن ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہاں کے پی کے میں بھی کسی جگہوں پہ ہوئی ہیں تو وہ لے کے آ جائے، اپنی پٹیشنیں فائل کر دیں، ہمارے خلاف لے کے آئے، ہم تو تیار بیٹھے
کہ کہاں پہ اگر ہے مولانا صاحب کی کوئی پٹیشن اگر پینڈنگ ہے تو مولانا صاحب بتائیں فلاں فلاں کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے یہ پٹیشن فائل کی، ان کا جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ اگر کسی کو کوئی گریونس ماتے، دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کوئی بھی آؤٹ آف دا وے کسی کو ریلیف یا کوئی شکوہ شکایت ایسے نہیں کی ہے جو عدالت کے سامنے نہ جا سکتا اور وہاں سے ریلیف کا ہمیں مسئلہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی کرنا ہے تو کمیشن بنا لے اس بات پہ، تو دو چیزوں کا ہم کمیشن مانگ رہے ہیں، اور ادروائز ایز اے پولیٹیکل پارٹی جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے تو ہماری پٹیشنیں تو پینڈنگ ہے، ہم نے تو پٹیشنیں فائل کر دی، 75 سے زیادہ پٹیشن اس وقت پینڈنگ ہے، لیکن 1 سال کا زیادہ عرصہ ہو گیا۔ لا یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ 120 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو۔ 1 سال میں کسی بھی ایک کیس میں اتنی ہیرنگ نہیں ہوئی کہ اس میں جو دوسری پارٹی ہے اس سے جواب لیا جائے اور اس جواب کے روشنی میں ایشوز فریم کر کے ایویڈنس کرایا جائے، تو آج تک پورا جواب نہیں آیا اور میٹر آج بھی پڑیں گے، لیکن پورا ہو گیا۔ لیکن گور صاحب اگر چلیں آپ کا مطالبہ مان لیا جاتا ہے، جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، لیکن پھر سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ واٹ نیکسٹ، پھر کیا ہوگا آگے؟ نہیں، خان صاحب آ جاتے ہیں، باہر نکل آ جاتے ہیں تو نیکسٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں گے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ خان صاحب جو ہے should never have been put behind the bars for nothing۔ جو کیس تھا وہ بالکل اللیگل کیس تھا، غلط کیس تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے تھے، پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے سربراہ کو یہی سٹرگل تھی کہ اس کے سربراہ کو ڈسکوالیفائی کرو، اس کی پارٹی کو ڈیمیج کرو، اس کو آئسولیٹ کرو۔ اس وقت آپ گزشتہ اٹھا لیں، August 2022 the first case against PTI came in August 2022 جو الیکشن کمیشن سے شروع ہو گیا کہ فنڈنگ کا کیس آیا۔ This was the beginning of the first against PTI۔ پولیٹیکل جو اس کی فنڈنگ والا کیس تھا یہ سب سے پہلے شروع ہوا، اور اس کے بعد خان صاحب کے خلاف اس سے پہلے جو کیسز ہوئے تھے کہ آپ نے یہاں احتجاج کیا وہاں احتجاج کیا، شروع ہوا جس طرح مارچ میں آیا اور سارا، لیکن 2002 میں یہ والا شروع ہوا مے کو اس کو چھوڑ کے، اس کے بعد یہ سارا پروسیس شروع ہوا اور تقریباً 200 سے زیادہ کیسز آپ نے بنائے۔ تو یہ سارے کیسز تو اللیگل تھے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ آپ اگر سربراہ کو ڈسکوالیفائی کرائیں گے، آپ پارٹی سے نشان لیں گے، آپ ان کے خلاف بڑے سارے کیسز کریں گے، آپ کو 5 دن میں 3 کنوکشنیں کرائیں گے، آپ ان کو 30 سال کی سزائیں دیں گے، تو عوام یہ سمجھے گی کہ یہ تو آؤٹ آف دا اسکرین ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایسا ہوا نہیں، الحمدللہ لوگوں نے پھر بھی خان صاحب کے ساتھ اپنا ورم نبھایا ہے، اور خان صاحب کی جو نظریہ ہے اور خان صاحب کی جو آواز ہے اس کے ساتھ اس پہ لوگوں نے لبے کہا ہے۔ لیکن خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو شہباز حکومت کو پاکستان تحریک انصاف اپنی مدت پوری کرنے دے گی یا نہیں؟ دیکھیں ہمارا تو وہ ایک پلی تو ضرور ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ حکومت تو ہم نہیں سمجھتے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے، ہم نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ موجود ہے اور یہ کر سکتی ہے۔ لیکن ان اینی کیس اگر آگے بات بڑھتی ہے، خان صاحب نکل آتے ہیں تو پھر خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ اس کو کیا۔ تو کیا تحریک عدم اعتماد بھی ایک آپشن ہوگا کہ کل دیگر اپوزیشن جماعتوں دیکھیں وہ فیوچر میں کیا ہو جاتا ہے، ٹو ارلی ٹو ٹاک، بٹ ہم فار ناؤ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ آن دس کہ چیز مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور دیکھو ایک چیز ضرور ہے، پاکستان نے بڑے سخت وقت دیکھے، اس وقت دا موسٹ ٹپیکل سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عوام کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کی پروٹیکشن عدلیہ کر سکتی ہے، سمجھتے ہیں عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو چکی ہے، عدلیہ کی آزادی بڑا ضروری ہے، اس لیے ایک ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عدلیہ کی آزادی، چیک اینڈ بیلنسز جو ہے نا پاور میں، جس کے پاس بھی ہو، دیکھیں یہی ڈیموکریسی اس کو کہتے ہیں کہ اس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری، یہ ایک دوسرے پہ اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے وہ کام کرے اور ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز رکھے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسٹرگل کی جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور کمپریہنسو بات کی چیز ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو بردباری کے ساتھ سننا چاہیے۔ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حل نکلے گا، جو بھی مسائل ہے اس کا حل نکلے گا۔ لیکن عدلیہ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ان مطالبات میں 26ویں ترمیم اور عدلیہ کا تو ذکر نہیں ہے؟ نہیں، وہ اس لیے تو ہم نے کنفائن کیا ہوا، اس سے تو جنرل آپ نے پوچھا تو میں جنرلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو لسٹ لمبی چوڑی لسٹ ہے، لیکن وہ کنٹینیو کریں گے ایک اسٹرگل۔ فار انسٹنس ہماری پٹیشنیں ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں، کہ جی 26ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی،